اسی شوال المکرم کی 15 تاریخ کو، 15 شوال المکرم کو اسلام کی ایک بہت ہی عظیم جنگ، جس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں، جنگ احد اسی مہینے کی 15 تاریخ کو واقع ہوئی، اور اس جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کرام جن کی تعداد 70 سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا، ان 70 شہداء کرام کی شہادت بھی 15 شوال المکرم کو واقع ہوئی، اور انہی شہداء میں سب سے عظیم شہداء جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہیدوں کے سردار کہا جاتا ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی جنگ احد میں واقع ہوئی ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے یہ وہ چچا جان ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جو سرکار سے جو نسبت ہے، نسبتیں کئی طریقے سے آپ کی نسبتیں ہیں۔ ایک تو مشہور بات ہے کہ آپ حضور کے چچا ہیں، اور ایک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، یعنی پیارے نبی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی بہن ہوا کرتی۔ اس طرح آپ خالہ زاد، حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور ایک نسبت سرکار سے یہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو دودھ پلانے والی جو خواتین اسلام تھی، جن میں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خاتونوں نے رسول پاک کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، اسی طرح انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ اس طرح وہ سرکار کے رضاعی بھائی بھی ہوئے۔ تو اس طرح کئی نسبتیں ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار کے درمیان میں جو تعلق ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہے، اور حضور کے یہ وہ چہیتے اور پیارے سرکار کے چچا جان ہیں کہ جن کی شہادت کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا، میرے آقا زار و قطار رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں اور اتنا غمزدہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سرکار کو اس سے بڑھ کر کبھی غمزدہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر حضور کو کبھی ہم نے ایسی غمزدہ اور ایسی تکلیف کی حالت میں آقا کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر جو دیکھا ہے، ہم نے کبھی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا اپنے چچا جان کے حضور پاک علیہ السلام سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا چند القابات سے یاد کرتے اور فرماتے ہیں یا حمزتو یا عم رسول اللہ یا اسد اللہ و رسولی، مطلب یہ کہ اے حمزہ بن عبد المطلب، اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر۔ حضور نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہا، یعنی اللہ کے بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کے بھی شیر۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یا فاعل الخیرات، اے میرے چچا جان جو نیک کاموں میں ہمیشہ سبقت کیا کرتے، نیک کاموں میں ہمیشہ دوڑے دوڑے رہتے، ہر خیر کام میں آگے بڑھ کر رہتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَا كَاشِفَ الْكُرْبَاتِ، اے وہ ہستی جو مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ مطلب کیا؟ یہاں پر علماء نے کہا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مصیبتوں کو دور کرنے والے تھے، تکلیفوں کو، غموں کو دور کرنے والے تھے، نہیں فرمایا، فرمایا کہ آپ ہیں مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آج بھی کئی ایسے اہل مدینہ ہیں جن کے عقیدے
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 1400 سال سے جن کے عقیدے چل کر آ رہے ہیں، کئی ایسے اہل مدینہ ہیں کہ جب کبھی ان کی زندگی میں کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، زندگی میں کوئی بڑا معاملہ آتا ہے، تو کئی اہل مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ کئی اہل مدینہ سال ہر سال سے یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سیدھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے وہ پیارے چچا جان حضور سے اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار کرتے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ ایک مرتبہ ابتدائے اسلام کا دور ہے، صرف 38 لوگ ابھی مسلمان ہوئے، 38 لوگ ابھی مسلمان ہوئے، ابھی کئی اسلام کی ابتدائی دن چل رہے ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شکار کے لیے روانہ ہوتے، یہاں پر صفا پہاڑ کے پاس میرے آقا تشریف فرما تھے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل ظالم وہ رسول پاک علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر حضور کے قریب جاتا، میرے آقا کے سامنے آ کر میرے آقا کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا، بدتمیزی سے پیش آتا، غلط باتیں بیان کرنے لگتا، حضور کے ساتھ اس کے الفاظ انتہائی تکلیف دہ الفاظ بیان کرنے لگتا ہے، جیسے جیسے وہ جہالت کی باتیں بکواس بکنے لگتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بکواس کو میرے آقا برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ صبر اور برداشت کا عالم کیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی شان یہ تھی کہ کوئی جاہل کی جہالت جتنی بڑھتی جاتی، میرے آقا کا صبر بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ جاہل جہالت کر کر تھک جاتا، لیکن مصطفیٰ کا صبر کا دامن ختم نہیں ہوتا۔ حضور کی شان یہ تھی، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا، اب آگے آپ سماعت کریں۔ ابو جہل آ کر سرکار کی شان میں بکواس بکنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے حضور پر حملہ بھی کیا، نعوذ باللہ۔ بعد میں بات ختم ہو گئی، چلا گیا۔ کسی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں کہا کہ اے حمزہ، آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تم بہت پیار کرتے ہو، آج ابو جہل نے بہت ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بہت ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بھتیجے کی محبت دل میں تھی، حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن دل میں سرکار کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ فوراً سنا تو آپ بے چین ہو گئے اور سیدھے اپنی اس تیر اور کمان کو لے کر قریش کے سرداروں کی محفل میں جاتے ہیں۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج امیر حمزہ کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ورنہ روزانہ رات میں آ کر آپ بھی بیٹھتے قریش کے سرداروں کے ساتھ، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اسے اٹھا کر پٹکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں جو کمان تھی وہ کمان سے اس کے سر پر مارنے لگتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر پھٹ کر خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ روکنے کے لیے آتے ہیں، بات بڑھتی ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے کیا کہتے ہیں آپ سنیں۔ سرکار کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ امیر حمزہ کی شان ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ جب انہوں نے حضور کو بے ادبی کرنے والوں کا جواب دیا، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ
کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے خود بخود یہ نکل گیا کہ آپ کہنے لگے کہ اے ابو جہل، اے ظالم، تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، سن لے میں بھی انہی کے دین پر ہوں، میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے اعلان کر دیا، اور اعلان کر کر آپ واپس اپنے گھر کو جاتے ہیں، رات بھر سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے جذبات میں کیا کہہ دیا، کہیں یہ بات اب مجھے کیا کرنا چاہیے، فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ جو دین پہلے جو مذہب پہ تھے اس مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سوچنے لگے، اور اسی وقت آپ سیدھے کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کعبے میں جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے سینے کو حق بات پر کھول دے، میرے سینے میں جو تنگی ہے، حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اللہ میرے سینے کو سچائی پر ثابت قدمی عطا فرما، میرے دل کو نیکی پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی، اسلام کی محبت بیٹھ گئی، اور سیدھے پیارے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور کے دربار میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، اب تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ کل ابو جہل نے جو بدتمیزی کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کی بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، میری جو خوشی ہے، میری جو اصل خوشی ہے کہ وہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں آپ وہ دین کو قبول کر لیں، میں جو اسلام جو کلمہ لے کر آیا ہوں میرے کلمے کو آپ پڑھ لیں، اسی میں میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ حضور کا فرمان سنا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار مصطفیٰ میں اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کی گواہی دے دی۔ اب آپ یہاں پر علماء بیان کرتے کہ دیکھو ابو جہل نے بدتمیزی کی تھی سرکار کی شان میں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا تھا، میرے آقا نے صبر کیا، اس کے لیے کوئی کلمہ ابو جہل کے خلاف سرکار نے بیان نہیں کیا، میرے آقا صبر کرتے رہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہوا؟ صبر کا بدلہ امیر حمزہ کو اسلام کی دولت مل گئی ہے، امیر حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر حضور ابو جہل کے ان کلمات کا جواب دینے لگتے تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن میرے آقا صبر کرتے رہے، ابو جہل کا ظلم بڑھتا گیا، اس کی بدتمیزی بڑھتے گئی، بد اخلاقی بڑھتے گئی، اس کی بدگوئی، اس کی بکواس بڑھتی گئی، میرے آقا صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کا آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ ابو جہل جس نبی سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا تھا اس اسلام میں امیر حمزہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام داخل ہو گئے۔ تو کہا علماء نے کہ حضور کے صبر کا یہ انجام تھا کہ میرے آقا صبر کرنے والے تھے، اسی صبر، اسی برداشت، اسی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور آپ نے اسلام کی خاطر بہت کچھ قربانیاں کی، بہت کچھ برداشت کیا، بالآخر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا احد کے اس میدان میں، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھا اور ان کی تدفین کا وقت آیا، قربان جائے۔ حضرت امیر حمزہ کی تدفین ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے؟ ان کی قبر شریف کے اندر اترنے والے کون ہیں؟ ان کی قبر شریف کے اندر اترنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ان کی قبر شریف میں اتر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، 70 شہداء تھے،
ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ سرکار نے نماز جنازہ ادا کی. ایک شہید کی لایا جاتا, پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ ہوئی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنازے کے بعد ہر ایک شہید کو لاتے, میرے آقا نماز ادا کرتے, پھر وہ شہید کو ہٹاتے, دوسرے شہید کو لاتے, لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو نہیں ہٹاتے. تو اس طرح سیرت کی کتابوں میں ملا ہے کہ 70 مرتبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. 70 مرتبہ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. کیسے؟ ہر شہید کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ہر شہید کے ساتھ میرے آقا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو پڑھا رہے ہیں, اور ان کی